رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس قرآن کا عنوان حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم الشان پیغمبر اور قوم بنی اسرائیل کے عظیم الشان بادشاہ ہیں۔ حضرت طالوت جو قوم بنی اسرائیل میں ان کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ابتداً ان کے لشکر میں تھے، تو آپ نے اس لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے ہوئے جو مخالف لشکر کا سردار جالوت تھا اسے آپ نے قتل کیا، تو اس وقت آپ کا تعارف ہوا۔ پھر چلتے چلتے اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، ایک وقت آیا کہ حضرت طالوت کے بعد آپ بنی اسرائیل کی اس پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے جو تقریباً ساری سامی اقوام پر مشتمل تھی، اور تقریباً 70 سال تک آپ کی یہ بادشاہت قائم رہی۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، بال نیلے تھے، پاکیزہ دل اور سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جسمانی حسن و جمال سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا، خوبصورت آواز کے مالک تھے، قوت فیصلہ کے حامل تھے، اور عدل و انصاف کرنے والے بہترین بادشاہ تھے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث طیبات میں آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کو ذکر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3238 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کانا یصوم یوماً و یفطر یوماً، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کانا ینام نصف اللیل، کہ آپ آدھی رات سوتے تھے، آرام کرتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور پھر ایک تہائی رات قیام فرماتے تھے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور پھر باقی حصہ یعنی چھٹا حصہ آپ سوتے تھے۔ تو یہ آپ کی نفلی نماز ہے جو آپ رات کے وقت ادا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک ترمذی شریف میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جو امام ترمذی نے ابواب الدعوات میں اسے ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 3490 ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ان الفاظ میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسالک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اور اللہ اپنی محبت تو میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پسندیدہ کر دے، میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ پسندیدہ بنا دے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسندیدہ بنا دے۔ یعنی انسان کے دل کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں، حضرت داؤد عرض کرتے ہیں مالک مولا، ان ساری محبتوں میں سے تیری محبت میرے نزدیک زیادہ ہو اور ساری محبتوں پہ غالب ہو۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو آقا علیہ السلام ضرور ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ رب العزت کی جو خاص کرم نوازی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ چلتا تھا کہ ان کے ہاں نبی علیحدہ ہوتے تھے اور حکومت علیحدہ ہوتی تھی، ایک خاندان میں حکومت اور ایک خاندان میں نبوت۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ معاملہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، نبوت اور بادشاہت کو حضرت داؤد علیہ السلام میں جمع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو
بڑی فتوحات بھی عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 251 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ رب العزت نے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی، والحکمت، اور حکمت بھی یعنی نبوت بھی عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنی مرضی سے انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور آپ کی جو نبوت ہے بلکہ آپ کی جو بادشاہت ہے، اور پھر اس بادشاہت کا جو طرز عمل تھا جو عدل و انصاف پر مبنی تھا اور ہر حقدار تک اس کا حق پہنچتا تھا، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا آیہ نمبر 26 کے اندر کہ ہم نے جب داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی، اپنی خلافت عطا فرمائی، تو اسے تاکید کیا کی، فرمایا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا۔ اب کوئی بھی بادشاہ ہے جو مسلمان ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع سمجھتا ہے، وہ اس دنیا میں مطلق العنان بادشاہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کا نائب ہے، اور اس نے اس کائنات انسانی کا نظام چلانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے تابع رہ کر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، بس تو نے لوگوں کے درمیان جو فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کا جو نظام چلانا ہے وہ حق کے ساتھ چلانا ہے، بہتری کے ساتھ چلانا ہے، سچائی کے ساتھ چلانا ہے، اور عدل و انصاف کے ساتھ چلانا ہے۔ تو آپ نے اسی عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کا نظام چلایا، اور پھر آپ پہ جو اللہ رب العزت کی کرم نوازی تھی نبوت، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تو نبوت کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرماتے تھے، جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ صاد کے اندر ہے آیہ نمبر 20 کے اندر کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا۔ اب آپ کی جو حکومت کی مضبوطی تھی وہ آپ کے ذاتی اوصاف و کردار اور اللہ رب العزت کی وحی کے تابع رہنے کی وجہ سے تھی۔ تو فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور انہیں نبوت عطا فرمائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت انہیں عطا کی۔ تو یہ دونوں باتیں جب نبوت اور حکومت ملی تو پھر اس کائنات میں آپ کے ذریعے نظام عدل قائم ہوا، آپ کے ذریعے نظام انصاف قائم ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ پہ یہ بھی کرم کیا کہ باقاعدہ ایک کتاب زبور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ زبور کیا تھی؟ اس کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح تھی، اللہ کی حمد کے ترانے تھے۔ قوم بنی اسرائیل جو مال و دولت میں گم ہو کر ان کے دل سخت ہو چکے تھے، تو آپ نے زبور کے ترانوں کی تلاوت کر کر کے انہیں اپنے قریب کیا، ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کی، خوف خدا پیدا کیا، اور دوبارہ سے وہ بہاریں قائم ہو گئیں کہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی، اللہ رب العزت کی عبادت کا ماحول قائم ہو گیا، توحید کا ماحول قائم ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جو تذکار کیے ہیں وہ مختلف حوالوں سے، مثلا آپ کی حکومت کا ذکر کیا، آپ کی نبوت کا ذکر کیا، پھر آپ کے ذاتی اوصاف ذکر کیے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 55 میں آپ کے ذاتی اوصاف میں سے ایک خوبصورت وصف یہ بیان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر کہ ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، بطور خاص فرمایا گیا کہ عبدن شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے۔ تو احادیث طیبات میں آتا ہے ان کی شکر گزاری کا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز مل جاتی، پہننے کی کوئی چیز مل جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے پہنایا ہے، اگر تو نہ کھلاتا تو میں نہ کھا سکتا، اگر تو نہ پہناتا تو میں نہ پہن سکتا۔ یہ آپ کا وہ وصف تھا، آپ کی دعا کا یہ انداز تھا جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا کہ داؤد نے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، سپرد کر دیا ہے، عبد کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے جو خصائص و کمالات ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انہیں بھی ذکر کیے۔ مثلا ان میں سے ایک آپ کا کمال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور داؤد کی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ، درخت،
پرندے آپ کے تابع فرمان ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ مل کر وہ زبور کے ترانے الاپا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ وہ زبور کی تلاوت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ مثلا سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 79 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو بھی، یعنی پرندوں اور پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جب حضرت داؤد اللہ کی تسبیح کرتے تھے، پرندے اور پہاڑ بھی مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ پرندے کیسے تسبیح کرتے، پہاڑ کیسے تسبیح کرتے، درخت کیسے تسبیح کرتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا معاملہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جس طرح ہم انسان کو زبان دی ہے، اسی طرح ہم چاہیں تو دوسری مخلوقات کو بھی زبان دے دیں۔ تو فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور سورہ سبا کی آیہ نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے فضیلت عطا فرمائی۔ یا جبال اویبی مَعَهُ وَالطَّيْرُ، اور ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں، اے پرندوں، تم داؤد کے ساتھ مل کر میری پاکی بیان کرو، میری تسبیح کرو۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیہ نمبر 18 اور 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا، فرما بردار بنا دیا تھا۔ یسبحنا بالعشی والاشراق، اور وہ اس کے ساتھ صبح اور شام کو میری تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشورا، اور پرندے بھی ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ کل لہ اواب، اور وہ سارے کے سارے مل کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک سیرت کا بھی پہلو ہے کہ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے۔ اور دوسرا آپ کی عظمت و کمال کا یہ پہلو سامنے آیا کہ وہ سارے پرندے پہاڑ جتنے بھی چیزیں آپ کے قریب ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں، بڑی خوبصورت کیفیت بن جاتی ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی، اللہ کی تسبیح کے بیان کی۔ اور ایک اور قرآن مجید میں آپ کی جو خصوصیت بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ وصف تھا، آپ کا کمال تھا کہ آپ خود محنت اور مشقت کر کے روزی کما کے کھاتے تھے، بیت المال پہ آپ بوجھ نہیں تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا ہو۔ اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کانا یاکل من عمل یدہ، وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرتے تھے۔ تو آپ جو اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور اپنے ہاتھ سے جو محنت کرتے تھے، جو قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنی، وہ یہ کہ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام۔ اور پھر وہ لوہار اور لوہے کا کام بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی، آپ کی محنت بھی تھی، اور اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو معجزانہ قوت بھی عطا فرمائی۔ اور اس کام کا کمال یہ ہوتا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، اور آپ بڑی خوبصورت اس سے زریں بنایا کرتے تھے، یعنی جنگ کا سامان، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں بڑی خوبصورتی اور بڑی نفاست سے آپ اس لوہے سے بنایا کرتے تھے۔ اس کے متعلق سورہ سبا کی آیہ نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اَنِعْمَ الصَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ زریں بناؤ کشادہ اور اندازے کے مطابق ان میں جوڑ رکھو خوبصورتی کے ساتھ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 80 میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تم لڑائی کے موقع پر اسے اپنا بچاؤ حاصل کرو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا لوہے کا کام کرنا، اور پھر اس سے لباس بنانا، اور پھر اس سے دوسری چیزیں بنانا، اس سے ایک تو آپ کی محنت بھی سامنے آ رہی ہے، ہاتھ سے کمائی کرنا،
اور دوسرا آپ کا یہ کمال سامنے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پہ خاص کرم فرمایا تھا، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ اور تیسری یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ضرورت کا دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے ایجاد میں ترقی، نت نئے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق اس میں بہتری، یہ کوئی اسلام مخالف عمل نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں حالات کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق انہیں حاصل کرنا اور پھر انہیں پیدا کرنا، ان کے لیے محنت کرنا، یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہو، کہیں اس محنت اور مشقت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو، اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور آپ کے کمالات کا ذکر جو ارشاد فرمایا، اس میں سورہ صاد میں ایک ایسا لفظ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس سے آپ کی ساری سیرت و کردار کا حسن نکھر کے سامنے آتا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 30 ہے، ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان عطا فرمائی۔ نعم العبد، وہ کتنے ہی اچھے بندے تھے۔ اللہ حضرت داؤد کے بارے میں فرما رہا ہے نعم العبد، وہ کتنے ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر سورہ نمل میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا، حضرت داؤد کا ذکر کیا، اور ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا ذکر کیا۔ تو اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اب اس کے بعد جو حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت ہے اور آپ کا جو کردار ہے، اور اللہ رب العزت نے جس انداز میں قرآن مجید میں آپ کا ذکر فرمایا، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے اس میں سے جو نصیحتیں آتی ہیں اور عمل کے اسباق آتے ہیں، اب ذرا ان کی طرف توجہ ہو جائے۔ سب سے پہلی تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے پہ چاہے اپنی طرف سے کرم نوازی فرمائے۔ دیکھیے پہلے نبی اور قبیلے سے ہوتے تھے، بادشاہ دوسرے قبیلے سے ہوتے تھے قوم بنی اسرائیل میں، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے نبوت اور حکومت کو آپ میں جمع فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو جب کسی پہ اللہ کی کرم نوازی ہو اسے دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اپنے متعلق اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر بھی کرم نوازی فرما۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کیا کمالات نصیب ہوئے، لیکن اس کے باوجود زبان ذکر و شکر سے تر ہے۔ شکر کتنا ہے اللہ خود گواہی دیتے ہیں، نعم العبد، میرے بڑے ہی اچھے بندے تھے، انہ کان عبدا شکورا، داؤد میرے شکر گزار بندے تھے۔ اور ذکر کی انتہا ہے، اتنا خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز اس ذکر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے روحانی مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی ہر لمحہ تجدید کرنے کے لیے اللہ کا ذکر و شکر کرتا رہے۔ تیسری بات یہ سامنے آئی کہ بندے کو کوئی بھی منصب ملے، چاہے وہ گھر کو چلانے کا نظام ہے، کسی آفس کو چلانے کا نظام ہے، کسی ادارے کو چلانے کا نظام ہے، چاہے حکومت کے کسی اہم عہدے پہ بندہ فائز ہے، کسی اہم ذمہ داری پہ بندہ فائز ہے، جہاں بھی وہ موجود ہے اپنا کام عدل و انصاف کے ساتھ کرے، جس طرح کے اس کام کے تقاضے ہیں، جس طرح کہ حضرت داؤد کو فرمایا گیا کہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ داؤد ہم نے تجھے بادشاہ اور خلیفہ بنایا ہے، لیکن تو نے جو ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دنیاوی ترقی یہ دین کے مخالف نہیں ہے، جب تک یہ دین کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو فائد مہیا کرنا، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی صنعت کو بڑی ترقی نصیب ہوئی۔ پانچویں بات یہ سامنے آتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا، محنت مشقت کرنا یہ کوئی عیب کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑی نوکریوں کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑے معاملات کی تلاش میں، اور چاہے اس کے لیے ایک عرصے تک بھوکا رہنا پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، ذلالت اختیار کرنی پڑے۔ خاص کر نوجوانوں میں یہ وبا بڑی عام ہے، بیرون ملک جانے کے چکر میں ہیں، کسی بڑی نوکری کے چکر میں، اس سے پہلے فضول اور فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑھ کر عظمت و شان کا حامل اس دور میں کون ہو سکتا تھا؟ آپ سے بڑھ کر امیر اور بادشاہ کون تھا اس وقت؟
لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے. ٹھیک ہے آپ بڑے عہدوں تک جائیں، اللہ پاک آپ کو لے جائے اور بڑے منصبوں تک جائیں، لیکن اس سے پہلے فارغ تو نہ بیٹھیں، اپنے ہاتھ سے کام کاج کریں. جو بھی کام کرنا ہو کسی بھی پیشے میں انسان کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اب ہمارے ہاں یہ بھی بڑی وبا ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا لوہار ہے، ترخان ہے، اور کام کرنے والے، ان کام کرنے والوں کو ہم کمی سمجھتے ہیں. یہ ہماری پست سوچ کی پستی ہے. جو بھی ہاتھ سے کام کرنے والا ہے، چاہے ہم اسے کوئی بھی کہہ دیں، وہ عظیم آدمی، وہ معزز آدمی، معاشرے کا معزز ترین فرد ہے جو محنت کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی ساری سیرت اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے، تو اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. فارغ رہنے کے بجائے کوئی نہ کوئی محنت مشقت بندے کو کرتے رہنا چاہیے. چھٹی بات یہ سامنے آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی زبور، اور وہ زبور کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. آپ نے دیکھ لیا کس طرح لے اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی، آواز کا حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کتاب جو قرآن مجید ہے روزانہ اس کی تلاوت کریں، شوق کے ساتھ تلاوت کریں، خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کریں، اور اسے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں، تلاوت کرنے کے ہنر سیکھیں. بالخصوص رمضان شریف اس حوالے سے بڑا خوبصورت موقع ہے، ماہ قرآن ہے، اور اسی میں ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت پہ ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.